أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، أما بعد. سلسلہ کلام امیر المؤمنین علیہ السلام کی روشنی میں علم، عرفان و احسان کے مطالب، مقاصد اور منازل کو دریافت کرنا ہے۔ جو کلام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کا پیش نظر ہے گزشتہ 2 یا 3 نشستوں سے، وہ بجائے خود اپنے معانی و مطالب کے لحاظ سے بے انتہا شرح طلب ہے، بے انتہا فکر انگیز ہے۔ موسوعاتی مطالب ہیں جو پوشیدہ ہیں ان کلمات میں، کہ حضرت سے سوال کیا گیا، سئل علیہ السلام عن الایمان فقال الایمان على 4 دعائم، على الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ اس مختصر عبارت کے تعلق سے مختصراً کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک مفرد عنوان کو لے کر اس کی شرح فرمائی۔ فرمایا فالصبر منها على 4 شعب، على الشوق والشفق والزہد والترقب۔ اور اس کے بعد پھر اس کی بھی شرح فرمائی ہے، فمن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصائب، ومن زهد في الدنيا استهان بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات۔ اس بیان مبارک میں ان عناصر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ جن عناصر کی بنیاد پر انسان کے اندر صبر کی صفت اور صبر کا ملکہ راسخ ہوتا ہے اور درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ صبر، انسان کس طرح سے اپنے اندر سچا صبر پیدا کرے، حقیقی معنی میں جسے صبر کہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صبر کے بھی 4 شعبے، فالصبر منها على 4 شعب، 4 شعبے۔ على الشوق، شوق سے مراد یہاں محبت ہے، شوق ہے، کسی چیز کی طلب ہے،
اور اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے شفق. شفق سے مراد خوف. اور زہد سے مراد ہے بے نیازی. اور پھر ہے والترقب. ترقب سے مراد ہے انتظار. انسان کے اندر شوق ہو. کس چیز کا شوق؟ جنت کا شوق، رضا رب اور لقاء رب کا شوق. اس میں صرف عبارت میں کلمہ جنت ہے، لیکن جنت کے اس ایک کلمے میں وہ مفہوم وہ موجود ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ رضا رب اور لقاء رب. سورہ مبارک ہے فجر کے اختتام پر جو آیتیں یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہ جو جنت ہے جنتی، یہ جنت ذات ہے. یہاں پر جنت ذات تک انسان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ لقاء رب نصیب نہ ہو. تو اسی لیے اگرچہ اس عبارت میں صرف جنت کا کلمہ ہے کہ فمن اشتاق الی الجنت سلا عن الشہوات، لیکن میں نے صرف جنت ترجمہ نہیں کیا، جنت کے ساتھ رضا رب اور لقاء رب. یہ مضمون بجائے خود بہت مفصل ہے کہ انسان کے اندر شوق ہو، اشتیاق ہو جنت کا. اگر جنت کا واقعاً شوق ہے تو پھر انسان اس دنیا کی چیزوں سے بے رغبت ہو جائے گا. اگر آپ کے سامنے کوئی بلند تر چیز، بہتر چیز، نفیس تر چیز، زیادہ گراں بہا، زیادہ قدر و قیمت رکھنے والی چیز آپ کی نگاہ میں ہو تو جو اس سے کم تر ہے اس چیز سے خود بخود دل ہٹ جائے گا. اس لیے اگر جنت پر یقین ہے، جنت کی ان تمام نعمتوں پر یقین ہے جو حق سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے اور جن کا وعدہ کیا گیا ہے مومنین سے، متقین سے، اگر ان چیزوں پر اور وعدہ حق الہی پر یقین ہے تو اور اس کا شوق ہے، اسے حاصل کرنے کا شوق ہے، اس کی طرف رغبت ہے، تو اگر یہ ہے تو پھر یقیناً انسان پھر اس دنیا کی شہوتوں سے بے رغبت ہو جائے گا. شہوت باقی نہیں رہے گی، اشتہا باقی نہیں رہے گی، خواہش باقی نہیں رہے گی. کسی نفس میں دنیا کی خواہش نہ رہے یہ بہت بجائے خود بہت بلند مرتبہ ہے. عموماً لوگ ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنے دعوے میں سچے نہیں ہوتے کہ صاحب مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے اور بہت شدید ہوتی ہے. حقیقتاً اگر حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین پیدا ہو جائے، کمال یقین، اس کی ذات پر ایمان نصیب ہو جائے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر پورا یقین ہو، ایمان ہو، تو یقیناً جنت کا شوق پیدا ہوگا اور یہ جنت کا شوق خود بخود دنیا کی شہوتوں سے انسان کو جدا کر دے گا. اور جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی
تو انسان کے اندر خود بخود ملکہ صبر راسخ ہو جائے گا. کیونکہ بے صبری کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت بے صبری ہوتی ہے انسان میں. اس چیز کو ہم حاصل کر لیں قبل اس کے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. بہت عبرتناک مثالیں موجود ہیں اس سلسلے میں، جس پر انسان، ایک حساس انسان، ایک ذہن بیدار و قلب بیدار رکھنے والا انسان جب ان واقعات کو پڑھتا ہے تو گریہ کرتا ہے، سر و سینہ پیٹتا ہے. اور سینہ کوبی کا محل ہے، سینہ کوٹنے کا اور آنسو بہانے کا محل ہے. کہتے ہیں کہ کربلا میں کچھ ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کے مال و اسباب کو لوٹ رہے تھے اور رو بھی رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ تم لوٹ بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو. کہاں لوٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں امام کی مظلومیت پر. کہا پھر لوٹ کیوں رہے ہو؟ کہا ہم نہیں لوٹیں گے تو دوسرے لوٹ لیں. یعنی یہ شعور کی پستی، یہ شعور کی پستی اور یہ دنیا کی ہوس، دنیا کا لالچ، حرص، دنیا کی طلب، دنیا کی چیزوں کی شہوت، اشتہا، خواہش. اگر انسان کے اندر یہ ختم ہو جائے حقیقتاً تو پھر وہ صبر جو منظور نظر الہی ہے، وہ مقام صبر جو کہ سیر و سلوک کے لیے لازم ہے، جو ایک مومن کی شان ہے، اس کا ملکہ راسخ سے راسخ تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ایک عنصر ہے. اور دوسرا عنصر ہے الشفق. اور شفق سے مراد کیا ہے؟ شوق سے مراد ہے جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق، اللہ کے انعام کا شوق، اللہ کی رضا کا شوق، لقاء رب کا شوق. اور اس کے مقابلے میں خوف کس بات کا؟ راندہ درگاہ ہو جانے کا خوف، حضرت حق سبحانہ و تعالی سے دور ہو جانے کا خوف، جہنم کا خوف، نار دوزخ کا خوف. اگر یہ خوف پیدا ہو جائے، ایک طرف شوق بہشت، شوق جنت، شوق لقاء رب، اور ایک طرف خوف، خوف نار، خوف جہنم، خوف بعد، خوف طرد، خوف لعن. لعن کس کا نام ہے؟ ملعون ہونے کے کیا معنی؟ ملعون ضد ہے مرحوم کی. مرحوم وہ جو مشمول رحمت الہی ہو، ملعون وہ کہ جو رحمت الہی سے دور کر دیا جائے. اگر یہ خوف پیدا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دامن رحمت الہی سے محروم ہو جائیں، سایہ رحمت الہی سے محروم ہو جائیں، دور ہو جائیں، جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں ہم، یہ خوف پیدا ہو جائے تو پھر وہ یہ دوسرا عنصر ہے. اس شوق کے بعد یہ دوسرا عنصر ہے کہ جو انسان کے اندر ملکہ صبر کو پیدا کرتا ہے، بڑھاتا ہے. اب ذرا یہیں پہ ٹھہر کر ایک چیز پر غور کر لیجیے کہ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صابر اور شجاع کون لوگ ہوتے ہیں. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کی
جسامت کیسی ہے، جسم کیسا ہے، ہڈیاں مضبوط ہیں، کلائیاں چوڑی چوڑی ہیں، سینہ چوڑا ہے، قد و قامت بہت ہے، انسان طویل القامت ہے، بلند قامت ہے اور پرگوشت جسم ہے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہادر ہوگا، اس میں تحمل زیادہ ہوگا، یہ برداشت کی قوت رکھتا ہوگا، اور نتیجتاً یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جب یہ شجاع ہوگا تو یہ صابر بھی ہوگا۔ یہاں دیکھیے جسم کا کوئی دخل نہیں ہے، جسم کا دخل نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسا جسم رکھتا ہو، ایسا بدن رکھتا ہو، ایسی قوی مضبوط ہڈیاں رکھتا ہو کہ جس کی بنا پر اس کے اندر شجاعت ہو، صبر ہو اور تحمل ہو، مشقتیں برداشت کرنے کی صلاحیت ہو اس میں، نہیں، یہ سب ذہنی اور روحی، نفسی، روحی، قلبی قوتیں ہیں، ملکات نفس انسانی ہے، ملکات روح انسانی ہے، کہ انسان کے اندر شوق ہو، محبت ہو، عشق ہو اور دوسری طرف خوف ہو، یہ چیزیں صبر اور برداشت کی صفتوں کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ عناصر، کہاں وہ مفہوم اور کہاں یہ مفہوم جو حضرت بیان فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے والزہد والترقب۔ ظاہر ہے کہ زہد کے معنی یہاں بیان ہوئے ہیں، اس کا ایک رخ، لیکن زہد کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے، زہد فقر کا نام نہیں ہے، زہد ناداری کا نام نہیں ہے، زہد مفلس ہو جانے کا نام نہیں ہے، زہد نام ہے اس کا کہ انسان سب کچھ رکھتے ہوئے کسی چیز سے اس کا دل لگا ہوا نہ ہو، دل لگا ہوا ہو حق سبحانہ و تعالی سے، دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو انسان، بے نیاز، کسی چیز میں دل نہ اٹکا ہوا ہو، غیر اللہ سے محبت نہ ہو، یہ دنیا کی چیزوں کی رغبت نہ ہو، شوق نہ ہو، یہی ہے زہد کا مقام۔ اور زہد کے ساتھ ساتھ ترقب، انتظار، انتظار موت، انتظار لقاء رب، انتظار روز جزا، یہ انتظار کی کیفیت بھی اگر پیدا ہو جائے تو پھر انسان نیکیوں کو بجا لانے میں سرعت کرتا ہے، آج جو نیکی بجا لانا چاہتا ہے اس کو کل پہ نہیں ٹالتا۔ انسان اگر ان چار کوائف کو اپنے اندر راسخ کر لے کہ یہ حال نہ رہے بلکہ مقام بن جائے، یہ وقتی کیفیت نہ رہے بلکہ مستقل ملکہ بن جائے، تو یہ عناصر مل کر اس بلندتر عنصر شخصیت مومن کو وجود میں لاتے ہیں جس کا نام صبر ہے، اور جو ارکان عرش ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقتاً حضرت امیر المؤمنین، امام المتقین، وصی رسول رب العالمین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا الموحدین، ولی الاولیاء، اول الاولیاء، آدم اولیاء اللہ، ہم ان کے ارشادات، ان کے کلمات، ان کے بیان کیے ہوئے نکات اور مطالب کی روشنی میں حقیقت ایمان کو، عناصر ایمان کو اور راہائے سیر و سلوک کو پہچان سکیں اور منزل تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔